السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر مجھے بات کرنی ہے اس میں سب سے پہلے تو بہت اہم موضوع کہ راولپنڈی کے اندر فوج بلائے جانے کے حوالے سے خبریں آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں دو حوالوں سے بات کروں گا کہ یہ فوج کس کے کہنے پر بلائی گئی اور کیوں بلائی گئی۔ کیوں بلائی گئی کے اوپر تو خبر نہیں، آپ کو میں اپنا تجزیہ ضرور پیش کروں گا، لیکن کس نے بلائی اس کے اوپر ہم معلومات شیئر کرتے ہیں۔ ایک خاتون، ایک پڑھی لکھی خاتون، ایک نوجوان خاتون، ایک مرتبہ پھر سے خواتین کے خلاف جرائم کی ایک جو کنٹینویشن ہے روزانہ کی بنیاد کے اندر، خصوصاً خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر خواتین کے خلاف جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور اب ایک پڑھی لکھی ایک تعلیم یافتہ خاتون ہنا جاوید کا قتل ہوا ہے۔ فیملی ممبرز کے اوپر ہی الزام لگایا جا رہا ہے۔ ابھی تک حکومت پنجاب ناکام ہے ملزمان کو گرفتار کرنے میں، اور ملزمان جن کے اوپر الزام ہے وہ پاکستان فوج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ملٹری ہے، شاید طاقت وجہ ہے۔ بہرحال ہم اس موضوع میں بات کریں گے۔ اسی طریقے سے مجھے بات کرنی ہے فرحت اللہ بابر، سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی، بہت اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور موجودہ حکومت کے اوپر دو بہت بڑے الزامات لگائے۔ یہ الزامات بہت اہم ہیں، ان کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اہم موضوع ایک یہ بھی کہ پاکستان میں شوگر مل مالکان کی حکومت ہے، اور یہ جو شوگر مل مالکان ہیں، جو شوگر مافیا ہے، یہ حکومت کس طرح چلاتا ہے، کس طریقے سے ایک شارٹ فال کریٹ کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، اور پھر اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے باہر سے چینی امپورٹ کی جاتی ہے۔ جب وہ چینی درآمد کر لی جاتی ہے، پھر بعد میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے کہ اب اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، تو وہی جو درآمد کی ہوتی ہے پھر اس کو برآمد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بلی اور چوہے کا کھیل کے چلتا رہتا ہے، اور جو شوگر مافیا ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ تمام پاورفل جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، ان کے یا تو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے، جو 9/11 کے بعد سے پچھلا 2-3 دہائیوں میں صورتحال بنی، باقی کاروبار سارے ختم ہوئے اور سب نے اس طرف انویسٹمنٹ کی، جو بھی پاورفل لوگ ہیں پاکستان کے۔ اور شوگر مافیا تو ہمیشہ سے تھا، شوگر سیکٹر کے اندر ہمیشہ سے حکمرانی تھی۔ اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہباز رانا سینئر صحافی، انہوں نے ایکسپریس ٹرائیبیون میں رپورٹ کیا، اس کے چند حصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ECC جو ہے اس نے ایک سمری کنسیڈر کی ہے۔ کس کی سمری ہے جی؟ نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو منسٹری ہے ان کی، اور وہ سمری جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پرمیشن مانگی حکومت سے کہ وہ 1,08,000 میٹرک ٹن چینی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کون سی چینی ہے جو بچ گئی تھی جو پچھلے سال امپورٹ کی تھی؟ پچھلے سال کتنی امپورٹ کی تھی وہ بتا رہے ہیں، شہباز رانا کی خبر بتا رہی ہے کہ 3 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کی تھی۔ سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ آپ کو سمجھنے کو ملے تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان میں لوٹ مار کا لیول کیا ہے۔ یہ بات لکھ کے کہ 1,08,000 میٹرک ٹن کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگی ہے اس چینی میں سے جو پچھلے سال 3 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کی تھی اور اس میں سے بچ گئی تھی۔ آگے لکھ رہے ہیں the tender process will strictly follow the PEPRA rule 2004. The decision breaches Pakistan's commitment to the International Monetary Fund IMF to end گورنمنٹ انٹرونشن ان دا کموڈیٹی مارکیٹ، کہ حکومت کی جو کموڈیٹی مارکیٹ میں انٹرونشن ہوتی ہے، اس حوالے سے حکومت کی IMF کو ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس میں انٹرون نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بعض IMF کا لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نفرت کا نشان بنائے گئے، اور یوں سمجھا جاتا ہے جیسے IMF کوئی سانپ یا اسدہا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے چیزیں کرواتا ہے اور ملکوں کو غلام بناتا ہے۔ وہ غلام بنانا یا وہ جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں ان کو سائڈ پہ چھوڑیں، لیکن اپیرنٹلی جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں وہ آپ کے مفاد، آپ کے فائدے کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت کموڈیٹی مارکیٹ کو میں انٹروین کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کا پہلا اور بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں اس ملک سے، وہ لوگ اس نظام سے سنسیئر نہیں ہیں، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ملک ٹوٹے، ختم ہو، اس کے ٹکڑے ہوں اور ہم لوٹ مار کر کے
اسٹیبل ملکوں میں اسٹیبل سسٹم میں جا کر بیٹھیں. کوئی بدترین دشمن ہی ہوگا کسی سسٹم کا جو کہ ایک فری مارکیٹ اکانومی کو آگے نہیں چلنے دے گا, جہاں پہ جو گورننس ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر انٹروین کرے گی. تو یہ تو چند بنیادی باتیں ہیں. آئی ایم ایف تو بہت ہی ان ڈیپتھ جا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی پاکستان کی حکومت کے کارنامے اور کرتوت دیکھ کے وہ بتاتی ہے کہ یہاں یہ چیزیں کریں اور یہ چیزیں نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوں گی, یعنی پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوں گی. پاکستان کے عام لوگوں کو, غریب لوگوں کو ریلیف ملے گا الٹیمیٹلی, کانسیکوینٹلی آگے چل کے. لیکن بہرحال ان چیزوں کے تصورات ہی لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہیں, اور لوگ بس جو جس طرف لگایا جاتا ہے, جس لکیر کو پیٹنا سکھایا جاتا ہے, اسی میں ناک کی لکیر میں چلتے رہتے ہیں. ارلیئر دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو امپورٹ 1 ملین میٹرک ٹن آف ویٹ ان جون لاسٹ ایئر. دا گورنمنٹ الاؤڈ, یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں, 2-3 دن پہلے کی خبر ہے. ان جون لاسٹ ایئر دا گورنمنٹ الاؤڈ دا امپورٹ آف 500,000 یعنی 5 لاکھ میٹرک ٹن آف شوگر آفٹر اٹ فرسٹ ایکسپورٹڈ 790,000 یعنی کہ 7,90,000 میٹرک ٹنز, creating a shortfall in the local market and allowing millers to make windfall gains. اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال حکومت نے جون میں 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ کب کیا تھا؟ یہ بڑا اہم فکر ہے. یہ کب کیا تھا؟ یہ اس وقت کیا تھا آفٹر اٹ فرسٹ ایکسپورٹڈ. ایکسپورٹڈ مطلب باہر بھیج دی, برآمد کر دی. کتنی؟ تقریباً 8 لاکھ میٹرک ٹن کہ پاکستان کے اندر چینی کی پیداوار ہوئی. اور جو شوگر مافیا حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, کن کن لوگوں کی شوگر ملیں آپ بہتر جانتے ہیں, اس تفصیل میں جانے, ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن آپ لوٹ مار کا سٹائل دیکھیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے 8 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کرنی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایکسپورٹ آپ نہیں کر سکتے ہوتے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جعلی رپورٹیں بنواتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹوٹل اتنی ضرورت ہے, اتنی پیداوار ہو رہی ہے, تو یہ ہماری جو ہے نا یہ فضول میں ضائع ہو جائے گی. اب مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو آپ اس کو ایکسپورٹ کی اپروول لینی پڑتی ہے, ایکسپورٹ کی اپروول دے دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو سوچیں کہ یہ حکومت کی چینی نہیں ہوتی, چینی پرائیویٹ لوگوں کی ہوتی ہے, پرائیویٹ شوگر ملز کی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ ان کو پرمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. بعض کیسز میں, بعض ماڈل میں حکومت خریدتی بھی ہے کہ ان مل آنر کو پرمیشن دی جا رہی ہوتی ہے, اور ان کو براہ راست فائدہ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر دیں. اب پچھلے سال انہوں نے پہلے رپورٹ بنوائی, مطلب ہے کہ جو شریف فیملی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہ جی پاکستان میں تو چینی زیادہ ہو جائے گی. انہوں نے 8 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر دی. ابھی پڑھیے گا آگے کیا ہوا. آفٹر اٹ فرسٹ ایکسپورٹڈ 790,000 میٹرک ٹنز کریٹنگ شارٹ فال ان دا لوکل مارکیٹ. تو جب انہوں نے تقریباً 8 لاکھ میٹرک ٹن, 7,90,000 میٹرک ٹن ایکسپورٹ کر دی, یہ رپورٹ بنوا کے کہ سانوں تو لوڈ ہی نہیں ہے, تو اب شارٹ فال ہو گیا. شارٹ فال تو ہونا تھا صاحب, ظاہر شارٹ فال ہو گیا, تو پھر جلدی اپروول دی. اب یہ سب سے اہم نکتہ ہے. پھر اپروول دی کس کی؟ امپورٹ کر لیں. اب امپورٹ کریں گے, کون کریں گے؟ اگین پرائیویٹ لوگ انوالو ہوں گے, ان کا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر, اور پھر وہ پیسے بنائیں گے. اس طرح دن رات یہ شریف فیملی کا پچھلے 40-45 سال کا یہ طرح امتیاز ہے, یہ طریقہ کار ہے. وہی کہتے ہیں جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. 2-4 کام کر دیے, لوگوں کو سنوا دیا, میڈیا کے اندر لوگ پلانٹ کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف میڈیا ہاؤسز میں وہ تعریفی کلمات لکھ دیتے ہیں. ان کا کام ہے ایس آر اوز جاری کروانا ایف بی آر سے, اس چیز پہ ٹیکس کم کر دیا, اس پہ زیادہ کر دیا, اس دن فلاں چیز پہ ٹیکس لگا دیا جب کسی دوسرے کو پروفٹ ہو رہا ہے, جس دن اپنی کوئی چیز جانی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی. ایک فیصلے سے 2-2, 3-3 ارب ایک دن میں بنائے جاتے ہیں. یہ عوام کا, غریب ٹیکس پیئر منی کا پیسہ ہوتا ہے, عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اور یہ لوٹ مار کا یہ سلسلہ, یہ بازار اس طریقے سے گرمایا جاتا ہے. اب جب انہوں نے پہلے امپورٹ کر لی کہ جی پہلے ایکسپورٹ کر دی پاکستان سے کہ جی شارٹ فال جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ چینی ہے, پھر بعد میں شارٹ فال ہو گیا اور پھر آپ نے امپورٹ کر لی. اب وہ جو امپورٹ کی تھی اب کہہ رہے ہیں اب اس کو ایکسپورٹ کر دیں.
رانا تنویر حسین آئے ٹی وی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط لوگ خبریں چلا رہے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں شوگر کی قیمت زیادہ مل رہی ہے، اگر ہم بیچیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، تو ہم اس لیے بیچ رہے ہیں، یہ ان کا موقف ہے، اور اس طریقے سے اب چینی جو ہے وہ بیچ دی جائے گی، اور آگے جو ہوگا وہ مطلب ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ مافیاز رول کرتے ہیں۔ یہ شوگر ملز جو ہیں یہ چند علاقے میں، کسی بھی علاقے میں یہ چند بنائی جا سکتی ہیں، ہر کوئی شوگر مل نہیں بنا سکتا، اس کی باقاعدہ پرمیشن لی جاتی ہے، اس کی بہت بڑی ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ طاقتور لوگ جو قابض ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین ایک وقت میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تھے کہیں پہ کوئی شوگر مل، تو ان کی پہلے بھی شوگر مل کے اندر انویسٹمنٹ تھی، تو وہ وہاں پہ شریفوں کا کوئی ان کے ساتھ پرابلم تھا ساؤتھ پنجاب میں کسی جگہ پہ، تو وہ ان کو نہیں کرنے دے رہے تھے، الٹیمیٹلی ان کے آپس میں کوئی معاملہ طے ہوئے تو پھر ان کو الاؤ کیا گیا، یہ بڑی لمبا سپریم کورٹ تک معاملہ گیا۔ اب مجھے کچھ دوست ہیں میرے جھنگ کے علاقے میں، چنیوٹ کے علاقے میں، تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا کبھی نواز شریف کے دور میں، اور میں کہتا تھا کہ نہیں یار یہ لوگ کافی لوگوں سے بہتر ہیں، تو مجھے کہتے تھے نہیں ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، میں کہتا تھا مثال دیں، ایگزامپل دیں، تو وہ اپنی چنیوٹ کا بتاتے تھے، میں نے کہا یار، وہ بتاتے تھے یہ زبردستی جو ہے نا گنے کی ٹرالیاں کسی شوگر مل میں لے جاتے ہیں، میں کہا یار ایسے بھی نہیں ہوتا، اب اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے، تو مجھے وہ سب لوگوں نے وہاں بتایا، ان کا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کسی شہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں کسی بات کا، اور اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم بھی نہیں ہے کہ جی ہزاروں پولیس والے کھڑے ہیں، ایک پولیس والا کھڑا کرتے ہیں وہ سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی کہیں بہتر ریٹ مل رہا ہو کسی کسان کو گنے کی ایک آپ کہہ لیں جو ٹرالی بھری ہوئی ہوتی ہے تھوڑا سا شہر سے باہر یا دور، اور وہ وہاں جانا چاہے تو وہ ایک عام پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے پاس پورا اختیار اس کو دیا ہوتا ہے، تھا ذرا ریاست بدماشوں کا قبضہ ہے شریف فیملی کا، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ادھر چودھری شوگر مل لے کے جانی ہے، یا جو بھی حمدہ شباد وغیرہ کی شریف فیملی کی جو بھی شوگر مل ہے تو وہاں لے کے جانی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نہیں لے جا سکتے، کوئی بندہ کر کے تو دیکھے، کہہ رہے کبھی کوئی ایک آدھا واقعہ اگر پیش آیا ہوگا تو وہ بندہ وہاں پہ کسی چھوٹے موٹے معاملے میں گرفتار ہوا ہوگا، بعد میں اس پہ کوئی قتل کا مقدمہ، کوئی یہ اور وہ اس طرح کے معاملات کر کے، اور وہ سب ظاہر ہے کہ وہ فورسڈ سیلنگ اور اپنی مرضی کے ریٹ کے اوپر اور ہوتی ہے، اور پھر بیچارہ کسان بعض اوقات لے کے جاتا ہے اور مجبور کرتے ہیں لے کے جانے پہ، اور آگے سے پھر خریدتے بھی نہیں ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ، بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے یا دن کی روشنی میں وہ جو گنا ہے وہ سوکھتا ہے، اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی لوگ فیس کرتے ہیں، لیکن ایک بدماشی ہے، ایک حکومت ہے، شوگر مافیا ہے جو مطلب ہے کہ ہر طریقے سے قابض ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لنک لوگ جو ہیں وہ بھی اس کاروبار کے اندر ہیں، اور سوداگر کے نظام چل رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹ، ان کی کھال ادھیڑی جائے، جس حد تک ادھیڑی جا سکتی ہے، وہ والا معاملہ یہ جو میں نے آخر میں ایکسپلینیشن دیا یہ علیحدہ یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، تو میری نوی گل دسی ہے نا، یہ صرف شریف فیملی کا ترا امتیاز ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک کاغذ کو دائیں ادھر پڑا ہوا ہے، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں 1 ارب بن گیا، اس کو دوبارہ سیدھا کر کے رکھ دیں پھر 2 ارب بن گیا، دن رات اس طرح کی ٹرانزیکشن سے یہ اربوں خربوں بناتے ہیں اور سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو چند طاقتور قابض غیر قانونی طور پہ اپوائنٹڈ فوجی جنرلوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، کسی ایک فوجی جنرل کے خلاف 2-4 جذباتی فکرے بول کے ایک ماحول بنا کے اگلے فوجی جنرل کے ساتھ ڈیل کر کے یہ لوگ پیسے بناتے ہیں، اور تمام سیاسی پارٹیاں یہی کرتی ہیں، رلتے ہیں تو غریب عام عوام رلتے ہیں۔ یہ بات کرنی ہینا جاوید بہت ہی پڑھی لکھی خاتون، نیسٹ کے ایک پروفیسر کی اہلیہ، ان کا قتل ہوا ہے، اور ان کے گھر کے واش روم میں ان کی ہاتھوں بندی لاش ملی ہے، اپیرنٹلی یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، حقائق کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی ہے، چند لوگوں کو گرفتار ہونے ہیں، بہرحال جو بھی حقائق ہیں، اصل حقائق جو بھی ہیں، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے جو رپورٹڈ ہے کہ پاکستان آرمی سے لنکڈ ہے فیملی جن کے اوپر مرڈر کا الزام ہے، کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن اگر قتل کا معاملہ میرے لیے بھی بہت سینسیٹیو ہے، جس نے بھی قتل کیا یہ حقیقت ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر خواتین کے خلاف جرائم کی وہ لمبی فہرست ہے کہ روزانہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ صرف اس لیے ماری گئی ہو کہ وہ خاتون ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بعض اوقات آپ کی کوئی کنفلکٹس یا جو جھگڑے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتے ہیں، کسی بندے سے کسی کو خار ہے، ہمارے ہاں جو وومن کرائم اگینسٹ وومن ہے وہ صرف اس لیے وومن کے خلاف ہوتے ہیں کہ وہ وومن ہے، کہ وہ عورت ہے،
اور یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر تو انتہا پہ ہے. سندھ اور بلوچستان میں بھی حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن کمپیریٹیولی بہت، بلوچستان میں تو بہت بہتر ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو. حالانکہ وہاں پہ بھی آپ نے بہت واقعات سنے ہوں گے، اور ایک فضول بحث لوگ اپنے ذہن میں جنم لے کے اسے کرنے کی کوشش کریں گے اور بلوچستان کی عورت کے مختلف واقعات نکال کے لے آئیں گے. میں آپ کو فیکٹس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اگر پنجاب میں وہ آبادی کی پاپولیشن اور ریشو کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ 10 میں سے سکور دیں تو پنجاب کا سکور 1 اگر ہوگا تو بلوچستان بہتری کے حوالے سے 7-8 پہ ہے. مطلب یہ چیز ہے. لیکن وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں، وہاں پہ بھی عورت کمزور ہے، وہاں پہ بھی عورت کے خلاف جرم ہوتا ہے. لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ تو اماجگاہ بنے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا، سینئر صحافی ہیں میرے کولیگ بھی رہے ہیں، عمر چیمہ صاحب، میں نے ان کا ریگولر میں ویلاگ دیکھتا ہوں. آج کے ویلاگ میں وہ کوئی ٹیکسلا میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کا قتل ہوا، اس کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے بڑا تفصیل سے بیان کیا اور بڑے درد دل کے ساتھ جو بات وہ کر رہے تھے بالکل درست بات ہے. ایک بات کے اوپر مجھے تھوڑا سا میرا ایک ڈفرنٹ ٹیک ہے، میں اس کو اختلاف رائے بھی نہیں کہوں گا، وہ بیان کروں گا، کیونکہ یہ چند ایسی بنیادی باتیں سسٹم کی جس کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اختلاف رائے تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک فقرہ اس میں بولا ہے کہ یہ کرمنل بات ہے، یہ کرمنل واقعہ ہے، چاہے اس کی والدین نے بھی کیا ہے. تو میں صرف بڑے ادب کے ساتھ یہاں پہ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ یہ کرائم نہیں ہے. یہی تو بنیادی پرابلم ہے ہمارے نظام کا کہ ہم بعض اوقات متھس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یہ کرائم نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. کرائم وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کا جو اسٹیٹیو ہے وہ کرائم کہے. اب اس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ میں نے مطلب آپ کو بتا دیا کہ یہ کرائم نہیں ہے پاکستان میں، اور جو والد ہے اسلام کے مطابق کوئی شرعی پتہ نہیں نقطہ نکال کے لاتے ہیں. یاد رکھیے میں عموماً بات کرتا ہوں، مجھے بعد میں میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا ریلیجن. میں مذاہب کے خلاف نہیں ہوں. میں جس طرح بعض لوگ مذاہب سے نفرت کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کسی بھی، لیکن میں فیکٹ بیان کرنے کا تو پابند ہوں نا. تو میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرائم نہیں ہے. بڑے بڑے قانونی ایکسپرٹ بیٹھ کے نہیں تو نہیں پتا فلاں نے لاچ لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پھر میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ کرائم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. تو ہم نے ابھی اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں ہم اس کو کرائم کہیں. یاد رکھیے گا میں وہ دیت وغیرہ قانون کی بات نہیں کر رہا، وہ نیکسٹ لیول کی گندگی غلاظت ہے، وہ اور بات ہے کہ جو ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں، چاہے وہ طاقتور بھی ہو تو وہ معاف کر دیں. یہ بھی انہی لوگوں نے کوئی اپنا نقطہ نکالا ہے. شاید مذہب کے اندر اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو ابھی میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ یہ جرم نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ والد جو ہے وہ بچے کو قتل کرے، یا صاف ظاہر ہے کہ خصوصاً لڑکی کو قتل وغیرہ کرتے ہیں، معمولی سی بات ہے، ایسا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اب میں اگلے موضوع پہ چلنے سے پہلے اتنا ضرور کہہ دوں کہ اس پہ اب بہت سے لوگ ایسے جذباتیت اور وہ مذہب سے ایک نام نہاد ہماری وہ وابستگی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جوش میں آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے تو صرف 2 فکروں میں جواب ہوگا. اس کا جواب یہ ہوگا، پہلا فکرہ کہ پاکستان میں آج تک یا پچھلے 20 سال نکال لیں، 25-30 سال نکال لیں، کہ والدین کی طرف سے بچوں کو خصوصاً لڑکی کو قتل کرنے کے اتنے واقعات پیش آئے، اور ان میں اتنے، دوسری لائن یہ ہوگی، اس میں اتنے لوگوں کو سزائے موت ہوئی. تو اگر آپ واقعات کا نمبر نکال کے لے آئیں اور سزائے موت پہ عمل درآمد کسی کیس میں نہیں ہوا، سب میں کیس ختم ہو گیا، اور بجائے بحث کرنے کے اور کسی دوسرے کو اس کی تحقیق کے برعکس اس کو غلط کہنے کے آپ وہ نقطہ دیکھ لیں کس بنیاد پہ کیس ختم ہوا، تو ساری بات کا جواب آ جائے گا. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ریلیجن از ناٹ نون by what is written in its textbooks. Religion is known how it is practiced by its followers. اور یہ بڑی دلچسپ بات کہ پورے 1400 سال کے اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی جس میں اتنی گندگی اور غلاظت کے تحت جو ہے وہ اس طرح کے قوانین بنائے گئے ہوں کہ واضح طور پہ لکھا بھی نہیں لیکن وہ امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے نا، کہ باپ یہ کر سکتا ہے اور بچی کو مارا جا سکتا ہے، اور غیرت کا کنسیپٹ، یہ سب کچھ اسٹیٹیو کا حصہ ہے. آپ حیران ہوں گے، باقاعدہ پریکٹس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے.
آپ میں سے کوئی بندہ بھی تحقیق کرنا چاہے، کوئی تحقیقاتی صحافی تحقیق کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو غلاظت اور گندگی اور بےہودگی جو دیت کے نام پہ ہوتی ہے اس بات سے تعلق نہیں، یہ ڈفرینٹ بات ہے. تو یہ بات کو میں نے اہمیت اس لیے بھی دی. ایک تو ہینا جاوید صاحبہ کا جو قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ، خواتین کے خلاف جرائم روکنے کے لیے بنیادی بات یہ کہ حکومت کی دلچسپی ہونی چاہیے، نمبر ون. نمبر ٹو، جو فیملی جو ورثہ ہیں وہ اس بات پہ قائل ہوں کہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، انہوں نے آخری سٹیج تک جانا ہے. اس طرح کے کیسز جب عدالتی عمل کے ذریعے چلتے ہیں، خبریں چھپتی ہیں، میڈیا پورے نظام کا حصہ ہوتا ہے، اس سے شعور آتا ہے، اس سے جہاں بہتری ہو سکتی ہے، جہاں بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر غور کیا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور اس طرح مجرم کو سزا ہو تو آئندہ سے واقعات میں کمی، کبھی بھی جرائم مکمل ختم نہیں ہوتے، کمی کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے. آپ کسی بندے کو پکڑے، اس پہ الزام ہے، اس کو گولی مار دیں، وہ جرم اور بڑھے گا. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ جو ویژن لیس لوگ ہوتے ہیں، جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے مارنے مرانے والے کام کرتے ہیں. جیسے مریم وغیرہ آ کے بیٹھ کے پاپا کی پری شوق ہے وزیر اعلیٰ بننے کا، وزیر اعظم بننے کا، تو وہ لوگ اس طرح نظاموں کو تباہ کرتے ہیں. ایک جو پروسیس ہے اس کے تحت، اور جو ایک ایگریوڈ پارٹی ہے اس کا انصاف کے لیے آخری حد تک جدوجہد کرنا، ایک فیملی کی اس طرح کی جدوجہد جو ہے ہزاروں فیملیوں کو مستقبل میں انصاف دلا سکتی ہے. یہ اس میں ہے کہ حکومت توجہ دے، فیملی اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور سب سے اہم کردار میڈیا کا ہے کہ وہ بتائے اس چیز کو، خصوصاً جس طرح ٹک ٹاکر کا قتل ہے اس حوالے سے، کہ ہم ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ابھی ہم نے قانون بھی بنانے ہیں کہ غلاظت اور گندگی اور بےہودگی کو ہمارے قوانین کا حصہ بنایا گیا ہوا ہے. ہم نے قتل کو جرم قرار دینا ہے، ابھی ہم نے یہ مرحلہ طے کرنا ہے. جب تک ہم اس بیماری کو ڈائگنوز ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے چلیں گے؟ تو خیر، یہ بہت ہی خوفناک واقعہ، ہولناک واقعہ ہینا جاوید صاحبہ کے قتل کا. ابھی تک کوئی اس میں پروگرس میں نہیں ہو سکی مجرمان کو پکڑنے کے حوالے سے. ہم چلتے ہیں اس موضوع کی طرف. راولپنڈی میں فوج بلانے کے حوالے سے معاملات ہوئے ہیں. یہ خبریں چھپی کہ پنجاب کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت نے درخواست کی ہے، اور اس درخواست کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے اس کی اپروول دی ہے. مختلف طرح کی اس کے اوپر اسپیکولیشنز کی گئیں، تبصرے کیے گئے، اس طرح کی بات بھی کہی گئی، کیونکہ پاکستان میں ایک وہ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں یہ فوج کروا رہی ہے. تو اس میں میں نے کوشش کی سمجھنے کی کہ یہ میسیجنگ جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کو کہاں سے ہوئی ہے. کیا فوج کی طرف سے ہی کہا گیا ہے؟ تو جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو فوج کی طرف سے نہیں کہا گیا. اور چونکہ جو بھی آگے سیاسی سرگرمیوں ہونے جا رہی ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے، تو پنجاب حکومت اپنی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ فوج ہی ڈیل کر سکتی ہے اور فوج کے ہی حوالے کیا جائے. یہاں تک بھی پرپوزل تھا کہ وفاقی حکومت بھی اسلام آباد کے لیے ایسا ہی کرے، لیکن اس حوالے سے بات فائنل نہیں ہو سکی. شاید آگے چل کے ہو، بلا لی جائے یا نہ بلائی جائے وہ بات کی بات ہے، لیکن پنجاب کی حد تک یہ بات، جو لوگ پنجاب میں حکومت کے معاملات دیکھتے ہیں ان میں یہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ ابھی سے فوج کو سمن کر لیا جائے راولپنڈی کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، نمٹیں. اور جو واقعہ اسلام آباد میں نومبر 2024 میں پیش آیا، اس طرح کی چیزوں سے سبق سیکھا جائے کہ اگرچہ اس واقعے کے بعد سب لوگ بہت کلیئر تھے کہ یہ فوج نے ہی گولی چلائی ہے، لیکن بعض لوگوں نے، جو حکومتی سائڈ کے صحافی تھے، جو آئی ایس پی آر فوج کے لیے کام کرنے والے صحافی تھے، انہوں نے یہ تاثر ضرور دیا کہ فائرنگ پولیس نے کی، اسلام آباد پولیس نے کی، جو کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کی تھی. ساری فائرنگ مظاہرین کے اوپر، لوگوں کے اوپر پاک فوج نے کی تھی. اس طرح کی چیزوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی جو اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جی ایچ کیو کی طرف سے اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا گیا. صاف ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت نے کہہ دیا اور فوج جو ہے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ اپنا نظام کو سنبھالے گی. اگلے موضوع پر چلتے ہیں، اور یہ موضوع ہے فرحت اللہ بابر، سینئر رہنما پیپل پارٹی کے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس تھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. سینئر وکیل ہیں ایڈوکیٹ عثمان وڑائچ، وہ تھے، فرزانہ باری صاحبہ تھیں، طاہرہ عبداللہ
صاحبہ تھیں اور جو بلاسفیمی گینگ کی وکٹم فیملیز تھیں وہ تھیں. اس میں سارے اس جو ٹریپنگ کا ایک میکانزم اپنایا بلاسفیمی گینگ نے, جو کہ اسلام آباد میں ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان کی سربراہی میں کام کرتا ہے, اس کو ایکسپلین کیا گیا, مثالیں دی گئیں. سب سے اہم فرحت اللہ بابر صاحب نے بات کی کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ سینٹ کی کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی, کس طریقے سے حکومت کے طاقتور وزیروں نے اس کو بلڈوز کیا, فیملیز کو وہاں پہ نہیں آنے دیا, اور جو دہشت گرد ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, جو بلاسفیمی گینگ چلا رہے ہیں, ان کو وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا گیا. اور سب سے اہم بات فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہی کہ سید عبداللہ شاہ کا قتل کے کیس کے اندر جہاں پہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ ایف آئی اے علیحدہ تفتیش کرے اور اسلام آباد پولیس علیحدہ تفتیش کرے اور ایک رپورٹ دے, اور صرف وہ وزیر قانون جو ایک انتہائی غلیظ قاتل انسان بیٹھا ہوا ہے, صرف اس کے تعلق کی وجہ سے دونوں وفاقی اداروں نے, اسلام آباد پولیس نے بھی اور ایف آئی اے نے بھی, وہ تفتیش روک دی, اور بعد میں بہانہ یہ بنایا کہ جی وہ کیس سٹے ہو گیا ہے. ہوا یہ کہ اسی کیس کی سماعت میں بعد میں کمیشن بننے کا آرڈر آیا. کمیشن بننے کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس آرڈر کو سٹے کر دیا گیا. اب اس آرڈر کے سٹے سے جو پیچھے والے آرڈر تھے وہ انٹیکٹ تھے, لیکن ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اس قتل ناحق سے بچ نہیں سکتے. پاکستان کی فوج کا طاقتور ترین جرنیل بھی آ جائے, عبداللہ شاہ قتل کیس کا انصاف ان 17-18 جو بھی قاتل ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہی ہونا ہے, قانون کے مطابق ہو تو یہ بہتر ہے. اعظم نذیر تارڑ جیسے 100 آئے 100 گئے. جب ثابت ہو جائے قتل تو پھر آپ اس طریقے سے یا تو آپ کو نظام ملک ختم کرنے پڑتے ہیں یا پھر قاتل کو سزا دینی پڑتی ہے. 100 اعظم نذیر تارڑ آ جائیں, 100 آرمی چیف آ جائیں, 100 فوجی جرنیل آ جائیں, آپ دیکھ لیجئے گا اس قتل کے اوپر انصاف کے عمل کو نہیں روکا جا سکے گا. یہ آپ سب کے سامنے ہوگا, اور فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا. آپ اس کو دیکھیے گا بھی صحیح. دو چیزیں ایسی ہوئی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکومت خود جو ہے اس کے راستے میں آڑے آ رہی ہے. ایک عبداللہ شاہ کیس میں جبکہ عدالت کا فیصلہ تھا کہ انکوائری کی جائے, اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ جس ڈویژن بینچ نے جس عدالتی حکم کو معطل کر دیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں, اس کا اس فیصلے سے تعلق نہیں تھا کہ عبداللہ شاہ کیس میں انکوائری کی جائے. انٹرا کورٹ اپیل کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ کمیشن بنایا جائے جو ان 4 چیزوں میں تحقیقات کرے جن کا ذکر وڑائچ صاحب نے کیا ہے, اس پر انٹرا کورٹ اپیل میں سٹے ہو گیا تھا. لیکن عبداللہ شاہ کیس میں سٹے نہیں تھا. تو میں اربابان اختیار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کیس ایف آئی اے کے پاس ہے تو اس کے جلد از جلد تحقیقات کی جائے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. بہت شکریہ.